الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب المحترم معزز مکرم محترم بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں، اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے اپنے گھر آمد کی توفیق عطا فرمائی. اس بات سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ دین دیاں چند گلاں باتاں سنن واسطے اللہ تعالیٰ نے سان پسند فرما لیا. دور فتن ہے، مصروفیت کا دور ہے، دنیا داری کا دور ہے، اتھو وقت کٹ کے آنا بہت بڑی غنیمت ہے، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. سابقہ جمعہ مبارک تھے، حسنین کریمین کے متعلق چند معروضات پیش کیتیاں سن، جبکہ پورے ملک کے اندر شان صحابہ اس عنوان نال جمعہ دے اجتماعات ہوئے پورے ملک کے اندر. تو سلسلے کے اندر میرا جمعہ کچھ رہ گیا. آج میں اسی نسبت نال صحابی اصحاب کا مقام بیان کرتا ہوں کہ اللہ دے ہاں انہاں لوگوں کا کیا مقام ہے، انہاں دی کیا شان ہے، جنہاں لوگوں نے آج دے معاشرے کے اندر سب کو ختم کیتا جا رہا ہے. معاذ اللہ، انہاں کا اللہ دے ہاں کتنا مقام ہے، اللہ دے ہاں کتنا درجہ ہے، اللہ دے ہاں کتنی شان ہے، وہ عرض کرنا. صحابی صاحب سے ہے، صاحب درمیان نال بمڑا، پھر ترے طرح کے صاحب ہوتے ہیں. ایک ویسے باندھا ایمان نہیں ہے، نبی نے کول پہ گیا، ایک باندھا گئے وہ تو باندھا، ایک باندھا انتظار باندھا. غیرت کرنا اس انسان کے متعلق، اس ہستی کے متعلق جڑا ادھر بار ہکا ہویا، ابو لہب بھی بیٹھا، پیدا نہیں ہویا. ابن ابی بیٹھا، ابن ابی بیٹھا، اللہ عبداللہ ابن ابی بھی بیٹھے، پیدا نہیں ہویا. اس انسان کا ذکر کرنا جس کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے صحبت نصیب کی تھی، پیغمبر کی تعلیمات کو منور فرمایا، پھر اللہ
پیغمبر کا صحابی آتا ہے پیغمبر کی مجلس کے اندر آدمی آیا بیٹھا صحبت ملی تعلیمات ملیا ایمان لے کے آیا اور پیغمبر کی تعلیمات پہ منوان یقین کر لیا اسے کے مطابق زندگی گزاری اور پھر سے موت آ گئی اسے کیا کہتے ہیں صحابی کیا کہتے ہیں اور صرف امام الانبیاء نہیں بلکہ آپ کو پہلے جتنے پیغمبر ہیں جتنے نبی آئے جتنے رسول آئے ہر رسول دے کول پان والا ایماندار بندہ صحابی ایماندار بندہ شرط ایماندار بندہ صحابی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا 28 صحابہ سے بارے بیاضہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا انہوں کی تعلیمات کے ایمان لانے کی عورت آسیہ بنت مزاحم فرعون کے گھر والی اللہ نے ایمان دیتا پھر استقامت دیتی اس سے پکی ہو گئی فرعون نے دھمکی دیتی ٹکڑے کا بیسان جان تو مار دیسان ختم کا بیسان لیکن یاد رکھو جنہ لوگاں نبی دی صحبت اندر ایمان ملیا تو ایمان دے پختہ ہو گیا جان ویدی دے پرواہ نہیں مال ویدہ دے پرواہ نہیں رشتہ داریاں ختم دے پرواہ نہیں نبی دی سنگت نہیں چھوڑی اور جنہوں ایمان نصیب نہیں ہویا کفر دی بڑے پکی ہوئے دورہ دے کرنا آسیہ بنت مزاحم مقصودی کا کرتے مثال دے ہیں کہ پہلے نبی دے صحابہ پہلے نبی دی صحابیات جنہوں ایمان ملیا صحبت ملی اسے سے بہت آئی اللہ نے کیا مقام دیتا آسیہ بنت مزاحم فرعون کے گھر والی فرعون باغی اللہ دی شان اللہ نے بیوی نو ایمان دے چھوڑا بیوی نو ایمان دے چھوڑا فرعون کو پتہ چلیا ناراض ہویا دھمکی دیتی کوئی اثر نہیں ہویا آخر مارن کا پروگرام بنایا تیل منگایا کڑا منگایا آگ جلائی چھریاں کانٹے منگائے دھمکی دیتی کہ تیرے میں ٹکڑے ٹکڑے کانٹے ساں لیکن ایمان دی بڑی مجھ کیا کہنے لگی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ ایمان لگی جان میں دے پرواہ نہیں جان دے ٹکڑے جان دے پرواہ نہیں میں نے کوئی پرواہ نہیں اے فرعون جو مرضی کر لے اللہ پر دعا کی دیئے اس قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ اس قالت آخیا سے بنت مزاحم نے اللہ کو دعا مانگی آواز کو ربان کا چھوڑے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ اللہ جنت اندر میرا محل کا بڑا دعا مانگی گئی مر جاسان تو ہو جاسان اللہ کوئی پرواہ نہیں ایمان چھوڑنا سے تیار کوئی نہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ اللہ جنت اندر میرا محل کا بڑا جنت اندر میرا کوٹھا کا بڑا ونجنی من فرعون وعمله اللہ فرعون دے مظالم کو نجات مل ویسی ونجنی من القوم الظالمین اس ظالم کو کی نجات مل جاتی آسیہ بنت مزاحم نے دعا کی دیئے حدیث پاک اندر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ کریم نے جنت اندر جو محل بنایا جنت اندر جو محل بنایا اللہ پردے ہٹا چھڑے دن آسیہ بنت مزاحم اپنا محل نظر آتا محل نظر آتا تے کوئی تکلیف دی پرواہ نہیں ہے عرض میں کرتا بیان آسیہ بنت مزاحم موسیٰ علیہ السلام سے ایمان لے کے آئیے جان دی باری لا رہی ہے لیکن ایمان چھوڑنا سے تیار نہیں ہر نبی نے دور کرتے جنہوں ایمان مل گیا صحبت مل گئی ہے استقامت مل گئی ہے
کلام میں بھی نکرے کفر کو پڑھنا باشا کتنی شان والے اسیدہ پہچان مسلمانہ مردی آوے تے نماز پڑھ دیا مردی آوے تے روزہ رکھ دیا مردی آوے تے داڑھی رکھ دیا مردی آوے تے شادی کر دیا قربان جاؤ نبی نے جاؤ کو جان مانگو تو جان دیں گے جان مانگو تو جان دیں گے مال مانگو تو مال دیں گے اور ہم سے نہ ہو سکے گا محمد کا جاؤ جلال دیں گے حضرت بلال بیگو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کی دے امیہ بن خلف گسیل دے سینے پہ پتھر رکھ دے دے آدھا بلال چھوڑ دے ایک کلمہ چھوڑ دے ہر طرح کی محنتاں دے سام ہر طرح کی محنتاں سہولتاں دے سام لیکن بلال کہنے میں نہیں جیڑا کلمہ پڑھا کر میں ہوں مزہ آیا نہیں ہے ظلم پہ ظلم جا کے بولے بلال ظالم یہ تمہارا غلط ہے خیال دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں کیوں نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے کیوں میں نبی کی نسبت نصیب ہو گئی ہے نبی کی مجلس نصیب ہو گئی ہے نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں نسبت مصطفیٰ سے جو موڑ لے نسبت مصطفیٰ سے جو موڑ لے دونوں عالم اس کو گزارا نہیں حضرت بلال فرمانے اے میاں بن خلف جان تو میں دے سکتا جان کے ٹکڑے تو میں کروا سکتا لیکن میں تیرے آگے نہیں لگتا میں تیرے معمول انبیاء دے آگے لگتا پھر کتنا مقام پایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے پتہ مکہ ہوئے یا بلال کم ملا سکر غربام خانے کعبے دی چھت تے چڑھ جا تے نعرہ تکبیر جب بلند کر وہ کون تھے بلال معراج والی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں دے گئے کلمہ دی اور کی آواز آنے پئی کچھ کیا بندہ نظر نہیں آ رہے آواز آنی پئی دسیا گیا تھوڑا بلال چلتا زمین دے پہ آپ کلمہ دی اور آسمانہ دی آنی پئی حضرت خبیر ہوئے کو سولی دے لٹکایا جا رہا کسی کافر نے پوچھا اگر ملکت والمال اتنے بھی تیرا پیغمبر ہو رہا کہ تیرا کیا ارادہ آنسو آ گئے او کافرو ہیچ جان نہیں ہے میں نچاری جانا دینا سے تیار ہاں میں اپنے پیغمبر کو گھٹا گھٹا چپڑی برداشت نہیں کر سکتا اتے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرم انگار دینے کرایا گیا گرم انگار دینے کرایا گیا فاروق کیا تو فرمان لگے یا خباب تو کب تک سنا پہلے زمانے دی فرمان لگے تو کب تک چلا تو یہ بڑے ہوئے یا خباب کی گلے یا عمر ابتداء اسلام آئی چند بندے سیاسی میں کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافر میں پکڑ لیا انگارے پکڑے بہن تے لٹا چھوڑیا اتے قابو کر کے بہ گئے میری چربی پگلی ہے تے کافر نے چھوڑیا لہو مکے دیاں گلیاں دے تے باندھا رہیا کہدا لہو مکے دیاں گلیاں دے تے باندھا رہیا کہدا تے پکڑے انگارے تے بدن چلدا رہیا کہدا میرا سجنا بنا سہی تے نہیں جایا صحابہ نے خدا دے دین دنیا دے تھم جایا صحابہ نے لکھاں بھولیاں دے پٹیاں نو لایا صحابہ نے حضرت سمیہ نے دیکھو دو ٹکڑے ہو گئے لیکن کلمہ نہیں چھوڑیا میرے نبی دے یار جڑے نال لگ دے گئے جان دی بازی لاندے گئے لیکن ایمان نہیں چھوڑیا میرے نبی دے یار نے جان دی بازی لائی مال قربان کیتا اب نبی دے یار دا مقام سمجھا نمازاں دی کثرت نہ ہوئے بس نبی دی صحبت نظر آ گیا جنگ خیبر کا واقعہ کبھی سوال سن لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی فضیلت بیان ہو رہی ہے یہودیہ کا غلام حبشی غلام بکریاں چرا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیا نا وہ لا گیا بکریاں چھوڑ دیتیاں آپ نے کو لا گیا آپ کی گفتگو سنن لگ گیا آپ نے جنت کا تذکرہ فرمایا
یہ فضیلت بیان کرتے ہوئے میں آتا ہوں کافر بندہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو ذرا سنا میں مسلمان ہو جاؤں بعد میں شہید ہو جاؤں یہ سارا مقام میں مجھے فرمایا کیوں نہ ملسی کہ فوراں کہتا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہ دے مقام میں کیڑا کام کرنا فرمایا پہلا کام کر بکریاں واپس کر گیا کافر اللہ جنہ لگا پیغمبر غصب کر گیا ساڑیاں بکریاں نہیں یہ بکریاں جنہیں چلانا بیان کے لئے جنہ چھوڑ گیا غلام نما مسلمان ہے دوڑیا امام الانبیاء کے حکم دے مطابق قلعے اندر بکریاں چھوڑ دیا دیا گیا یا رسول اللہ حکم ہے کیا حکم ہے آپ نے فرمایا خود السعید قادر فی سبیل اللہ کما قال تلوار لے اللہ جرا دے جہاد چکران بس گیا جنگی جنگی لڑائی نہیں جنگی خیبر دے ہو جدے خودی قسمت اندر شہادت آئی شہید ہو گیا صحابہ آخرائن بندہ ساڑا معلوم ہوگا لیکن پہچان نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدسہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے فرمائے میرے صحابہ کرام بڑا کچھ کرنا پسند ہے فقط تھوڑا میرے آدھے نفع بہت زیادہ اثر کر لیا کہتا لگے میں ہوں آئے کلمہ پڑھے جہاد میں گیا تے شہید ہو گیا میرے نبی نے سجاد نے کوئی نمازہ نہیں پڑھیا اس نے کوئی روزے نہیں رکھے سننا کوئی تہجد نہیں پڑھیا کوئی قربانی نہیں کی تھی کوئی نیکی کا ہو کرتا کوئی نیکی کا اتنا میرے نبی صحبت مل گئی ہے نبی کی سنگت مل گئی ہے میرے بھائیو سارے دنیا دے بنی جمع کر لو بات دے اندر خوص جمع کرو تے امام جمع کر لو میرے نبی دے اشاعت مقابلہ نہیں ہو سکتا آپ بھی مجلس اندر یہودیاں کا بچہ آئی ساتھ دے درمیان ہائے دیکھیا یہودیاں کا بچہ کوئی نہیں بیٹھا فرمایا کہ بچہ ایک ماں ہے امام حاضی لائن چاہیے کہ کرانا بچہ توجہ کرتے یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہے بیمار کی کسی کی کری فرمایا نماز دے بعد اس کو پوچھن جائیں آپ نے صحابہ نال لیا چل پے کدھر چل پے پوچھن چل دے گئے دروازے تے پہنچے یہودی باہر نکلیا کیسے اے یہودی تیرا بیٹا بیمار ہے تیرے بیٹے بیمار ہو پوچھن آ گیا بہت بڑا خوش ہویا بیمار جانیاں چلی دنیا داری واسے نام مانے دے مال و دولت سے نام مانے دے یہ بچی جنگی پڑی ہوئی آئی دروازہ کھولے آپ سے سلام مجھے تشریف لے گئے بچہ بیمار ہے آپ نے حال حوال پوچھا فرمایا بچے پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بچے نے اپنے ابا والے دیا تو پھر آپ نے پھر ارشاد فرمایا او بچے کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے تو دل میں بڑا فائدہ پھر بچہ خاموش ہے باپ بننے گیا آپ نے تیسری بار پھر فرمایا اے بچے جڑے دور میں آتا بیان بول پڑھ لے آپ نے پھر ارشاد فرمایا پڑھ بچے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پیو بل بے کیا دے پیو دورے آنے گیا کہنے لگا یا ادمی اے میرے بیٹے علی ابو القاسم میں چھوڑ دے اللہ دا پیغمبر جنیا دھری مجھے تو کلمہ پڑھ لے اور کلمہ پڑھ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ نیک نصیب جنادے ہوندے بڑھنا دینے کے سبب ان کا حساب جدم نامت ملتو دے پیکورا پین بس کلمہ پڑھتا گیا تھوڑی دیر بعد پرواز ہو گئی آپ نے فرمایا یہودی ساڑھا مہمان ہے کفن دفن ساڑھے ذمے جنازہ ساڑھے ذمے اسے شن دفنا دے انہیں اب میرے سر نبی کا ہو یارو صحابی بن گیا نمازہ بھی کوئی نہیں پڑھیا آپ خود تشریف لے گئے روزے بھی نہیں رکھے حج بھی نہیں کیتا
بیانو فرمانے یا رسول اللہ سلام کرنے والے ابو بکر صدیق نو اللہ فرمانے بین سنا اس حالت خوشیں جی اللہ سلام دے رہے ہیں صدیق اکبر نو خوشیں میں خوشام سب کچھ قربان کر دیتا فرمان لگے میرا اللہ خوش ہے میرا نبی خوش ہے میں نسل راضیاں سر ہوتے کار ڈلے ماتھے دے پرواہ نہیں ہے کڑیاں دے پڑھن دے پرواہ نہیں ہے میرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں بیٹی کا رشتہ بھی دے چھوڑیا سالیاں قربانیاں کیتیاں مال خلق کیتا ہے ایمان جو پہلا نمبر آ گیا ہے انہیں کا کتنا مقام ہے میرے باپ پیغمبر فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میری امت تو سب تو پہلے صدیق اکبر جنت بینا سمجھ آ دوسرے نمبر سے فاروق اعظم رضی اللہ سارا فوٹو کرنا پھر نتیجہ کرنا عاشورے والا انہاں کی بکواس میرے فاروق اعظم رضی اللہ کتنا مقام ہے افضل تشریف فرمائے آسمان پہ ہویا تارا جنال ایسا دیکھا فرمان لگی ہاں یا رسول اللہ ایسا کوئی ملتا ہے اتنیاں نیکیاں جتنے آسمان دے تارے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے اتنے نیکیاں جتنے آسمان دے تارے سوچن لگی ہے میرے پودا کیا حال ہے اور میں سنے سے پریشان نہ ہو امت کی ساریاں نیکیاں ایک پاسے شدید کی ہجرت کا ارادہ مقابلہ نہیں ہو سکتا آپ نے کیا فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر لکم اگر میرے بعد کوئی نبی ہو گیا دیکھور ہو گیا عمر ہو گیا لیکن خاتم نبی اللہ نبی جبادی میں آخری نبی ہوں میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آنا او فاروق اعظم 12 سال حکومت 10 سال حکومت کی تھی ابن کافر لے گیا کافر ابن اگر ایک عمر اور آ جاتا تو اشارے کا ڈیزائن تشریح ایک اور عمر آ جا گیا کفر چراغ گھوڑے نہ ملتا دیوے نہ ڈھولیا تے کفر رخ بن گیا فاروق اعظم ضرور اتنا ہی نمبر 3 عثمان رضی اللہ تعالیٰ نبی نے کیا فرمایا عثمان تو بندہ استاجی من الملائکہ عثمان تو بندہ اللہ کے فرشتے جس کو وہ حیا کرے آپ سب نے کیا فرمایا لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان ہر نبی رفیق جنت جونا عثمان میرا جنت اندر رفیق ہوتی عثمان تو بندے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرے عثمان نے سب کچھ اللہ دے راتے قربان کر چھوڑیا ایسے قرار کے انہوں نے نبی نے کیا فرمایا انت اخی فی دنیا والآخرہ اے علی المرتضی اسی میرے بھائیو دنیا کے آخرت اندر اور آپ نے فرمایا ثلاثتن تشتاق علیہم الجنہ ترے میرے یار ایسے انہوں کی جنت مشتاق علی و عمار و سلمان 3 صحابی علی و عمار و سلمان کو کمال کمال میرے 3 صحابہ ایسے انہوں نے سب کے خراب جتنی باتاں جنت علی اللہ بندے میں ملنے چاہیے حسنین کریمین سیدہ اجوال جنہ حسن والحسین فرمائے حسن دے حسین وہ بندے جنت دنوں جوانا بھی صدائے عبیدہ امین و حاضر الامہ آپ مجلس اندر بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا فرمایا ابو بکر حسنہ ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ نبی دی زبانی ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعید فی الجنہ سعد فی الجنہ عبیدہ فی الجنہ عبدالرحمن فی الجنہ کماکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ جنتی بشارت دے سوئی ہے بدری صحابہ کا تو تیرا اللہ نے فرمایا قد طلال آل بدر اللہ نے نجھاؤ کے دیکھیا جاتی مار کے دیکھیا اللہ تقوی نظر آیا اے ملو معاشے تم میں نے بدرو او بدر صحابہ قد غفرت لکم اللہ فرماتا بیا میں اندر کر دیکھیا جاتی ماری تقوی نظر آیا میں کڑی سارے گناہ معاف کر چھوڑے چلو جا گیا دموں کا ایدہ سکتے رہے نظر ثانی تاریخ کیا کرتا گیا ساری باقی تقریر نہ صلح ہو جائے گیا دموں کا آیا 1400 صحابہ ہیں کتنے 1400 صحابہ مقصد جانا پیا 1400 صحابہ ہیں حضرت بیعت کی تھی نبی جاتے بیعت کی تھی اس میں
لگ گیا مجھے سمجھو کہ جمعے تھی آگ بھی مس نہیں کر سکتی کپڑا بھی نہیں چل رہا روٹی بھی نہیں پکڑی میرے نبی دے ہاتھ لگ گئے میرے نبی دے شان 1400 صحابہ نے ہاتھ میں بیعت کی دیے یہ تو بیعت ہو گئی اللہ برکات رضی اللہ عن المؤمنین کہ جو باجون برکات الشجرہ اللہ نے اللہ فرماتا ترجمہ نتیجہ کٹا اللہ فرمانے پہن برکات رضی اللہ فرمایا یہ قرآن سچا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پہلی گل ایسی قرآن تے ایمان لے کے آؤ جویں نہ نازل ہوا قیامت تک باقی رہنا ادھر کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا تے نہ ہونی کمی بیشی یہ شاگردہ کارے اس کا ایمان ختم ہے یہ قرآن کہتا ہے برکات رضی اللہ عن المؤمنین اللہ فرمایا میں نے اپنے رب محمد دی قسم 26 پارا میں صحابہ دے نہ 14 صحابہ دے راضی ہو گیا اللہ راضی ہو گیا لقد رضی اللہ عنہ ورسول عنہ اللہ فرمانے میں اتنا انعام دے سام وہ راضی ہو گیا کیوں کتب فی سورۃ المجادلہ کتب فی قلوب الایمان سارے ایمان کا کیا پتہ اللہ فرمایا سورۃ المجادلہ کتب فی قلوب الایمان نبی تجارت دل اندر میں ایمان لکھ چھوڑیا لکھ چھوڑیا اللہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان میں کفر پاسے کر چھوڑے گناہ پاسے جگی دے اولئک هم الراشدون میں نبی دے سارے صحابہ راشد ہیں آج آدھا راشد میں نہیں منتا نمان تو بجا جنت راشد نہیں منتا اللہ میں نبی دے سارے جار راشد اللہ فرمائے اولئک هم المؤمنون حقا میرے نبی دے سارے صحابہ ایمان دار اولئک هم الفائزون قرآن پڑھو تو نبی دے جارنا مقام نظر آتا میرے نبی دے جار سارے کامیاب اولئک لا ہدی من ربہم فاولئک هم المفلحون اللہ فرمانے میرے نبی دے جار ہدایت ہوتے ہیں نبی دے جار کامیاب ہونے والے اللہ نے مفتی مکا چھوڑیے اولئک هم المتقون میرے نبی دے جار متقین میں اندر جاتی مار کے بیٹھیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اللہ فرمانے میں نے چھاپ کے بیٹھیا جاتی مار کے بیٹھیا نبی دے جار تقوی میں نظر آیا اللہ دا ڈر میں نظر آیا کہ میں نتیجہ کہ اولئک اللہ دنیا والے سن لو قیامت رب العالمین اعلان میں کر میرے کھولیے سورۃ المجادلہ اللہ اولئک حزب اللہ اللہ فرمانے نے میرے کہتے کھولیے دنیا دی حکومتیں